اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ ہمارا موضوع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے۔ قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا اور دیگر مقدس الفاظ حق تعالی نے استعمال فرمائے، لیکن پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی یا محمد نہیں ہے، نہ ہی یا احمد ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب ہوں۔ ہر نام اپنی جگہ ایک مستقل معنی رکھتا ہے۔ ان پانچ کا تذکرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ محمد حمد بیان کیا ہوا، تعریف بیان کیا ہوا۔ احمد بہت زیادہ تعریف بیان کیا ہوا، صیغہ اس میں تفضیل کا ہے۔ ماحی مٹانے والا، کفر و شرک کو مٹانے والا۔ حاشر حشر میرے قدموں پر کیا جائے گا۔ عاقب تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین کہہ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کہہ کر حق سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تمام دروازوں کو بند فرما دیا۔ اختتام نبوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں میں عاقب نام گنوایا۔ عاقب تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔ حافظ ابن سید الناس نے یوں لکھا ہے کہ عیون الاثر میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن عرب و عجم کے دلوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مہر لگائی کہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آیا کہ محمد بھی نام رکھنے کا نام ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہوا کہ جب علماء بنی اسرائیل کے علم میں یہ بات آئی کہ آنے والے نبی کا نام محمد یا احمد ہوگا، تو لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد و احمد رکھے ہیں، لیکن حکمت الہیہ نے ایسا سدباب فرمایا کہ وہ نام چلے نہیں، وہ نام خود بخود گمنام ہو گئے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت خود جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں دی ہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ بشارت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دی تھی، جس کا تذکرہ سورہ صف میں حق سبحانہ و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے بعد آنے والے نبی جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ احمد ہیں۔ علماء بنی اسرائیل کے اطلاع بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر کچھ لوگوں نے یقیناً کوشش کی، لیکن وہ نام حق تعالی نے چلنے نہیں دیے، اور یہاں سے یہ وضاحت بھی ہو گئی کہ نبوت بنو اسحاق سے منتقل ہو کر بنو اسماعیل میں آ گئی۔ آپ حضرات کو وہ واقعہ یاد ہوگا
کہ ہم نے پیچھے ایک یہودی تاجر جو مکہ کا رہائشی تھا اس آدمی کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ جس رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس آدمی نے آ کر لوگوں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے گھروں میں کہیں کسی کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی خبر نہیں ہے، معلوم کر کے آؤ، تحقیق کرو۔ اور پھر اس آدمی نے جب یہ بات خبر پا لی کہ ہاں عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے اور عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، عبداللہ مرحوم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے بھی چل کے بچہ دکھاؤ۔ اور بچے کو دیکھ کر اس نے خاص طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر وہ مہر بھی دیکھی تھی، اور اس رات وہ والے حادثات پیش آئے تھے جو آتش کدہ فارس کا بجھ گیا تھا اور کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے تھے اور نہر ساوا وہ خشک ہو گئی تھی۔ یہ سارا واقعہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی رات کیا کیا ہوا۔ تو نبوت اسماعیل علیہ السلام کے خانوادے میں منتقل ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی کنیت جو سب سے بڑی اور مشہور تر ہے وہ ہے ابو القاسم۔ ابو القاسم نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم کے نام گرامی پر نبی علیہ السلام کی کنیت ہے۔ آپ کو کبھی کبھی احادیث میں جہاں پر لوگوں نے مخاطب کیا وہاں یا ابا القاسم کہہ کر بھی مخاطب کیا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی دوسری کنیت جس کا تذکرہ احادیث میں بھی آتا ہے اور جبریل امین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عنوان سے مخاطب کیا، اس نام گرامی سے مخاطب کیا، اس کنیت سے مخاطب کیا، آپ نے کہا السلام علیکہ یا ابا ابراہیم۔ ماریہ قبطیہ ایک صحابیہ بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کی باندی بھی ہیں۔ آپ کے بطن مبارک سے حضرت ابراہیم متولد ہوئے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لما ولد ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ماریۃ جاریتہ وقع فی نفس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ شیء حتی اتاہ جبرائیل فقال السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، السلام علیکہ ابا ابراہیم۔ ابا ابراہیم کہہ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے مخاطب فرمایا۔ یوں آپ علیہ السلام کی دوسری مشہور کنیت ابو ابراہیم ہے۔ ماریہ قبطیہ کو ہم نے باندی کہا، یہ باندی شاہ مقوقس اسکندریہ مقوقس کی طرف سے نبی علیہ السلام کو بطور نذرانہ پیش کی گئی تھی اور نبی علیہ السلام کے پاس یہ رہی ہیں۔ ولادت کے بعد عربوں کا ایک مزاج، ایک روایت تھی ختنے ہونا۔ ختنے کے بارے میں 3 مشہور اقوال ہیں۔ نمبر 1 کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ نمبر 1 مختون پیدا ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ نمبر 2 آپ کے دادا عبد المطلب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ دستور عرب کے مطابق کروائی اور اس کو سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیل علیہ السلام بھی گردانا جاتا تھا اور ہے۔ تیسری روایت یہ قول بڑا کمزور ہے کہ آپ کی ختنہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب آپ دودھ پینے کے لیے حضانت اور رضاعت کے زمانے میں وہاں تھے تو وہاں ہوئی، لیکن یہ قول بہت ضعیف ہے۔ آپ علیہ السلام کی حضانت و رضاعت بھی مستقل ایک باب ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ ایک آمنہ والدہ محترمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ولادت باسعادت کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2 سے 3 دن دودھ اپنی والدہ محترمہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیا ہے
اور اس کے بعد حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ صوبیہ ابو لہب کی باندی تھیں۔ ابو لہب یہ وہ ابو لہب ہیں جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں، اور ان کے بارے میں سورہ تبت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو صوبیہ بھاگی بھاگی گئیں، اپنے آقا ابو لہب کو خبر دی، خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، آپ چچا بن گئے ہیں۔ اتنے خوش ہوئے ابو لہب کہ انہوں نے فوراً اپنے موجودہ باندی صوبیہ کو آزاد کر دیا، صوبیہ آزاد ہو گئیں۔ ہم یہ بات آئندہ درس میں کریں گے کہ ابو لہب کے ساتھ قبر میں معاملہ کیا ہے، اور کس نے خواب میں دیکھا، اور پھر ان کو کتنی عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ عذاب میں تخفیف کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے وہ آیت پڑھی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، جس کا معنی ہے کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف بھی پہنچائی تھی، اور یہ آپ کے چچا بھی تھے۔ تو صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور یہاں سے پھر اگلا سفر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عرب کے دستور کے مطابق حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بنی سعد سے تھیں وہاں کی طرف ہوا، اور وہاں جا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پنگھوڑے کا وقت ہے، بچپن کا وقت ہے، رضاعت اور حضانت کا وقت ہے، یہ وہاں گزرا۔ صوبیہ نے بھی 3 لوگوں کو دودھ پلایا ہے، نبی علیہ السلام نے 3 کا دودھ پیا، ایک آمنہ، دوسرے بولیں حلیمہ اور صوبیہ، یہ 3 کا دودھ نبی علیہ السلام نے پیا ہے، اور صوبیہ نے بھی 3 کو دودھ پلایا ہے، خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، آپ کے رضاعی بھائی اور سگے چچا حمزہ۔ نمبر 3، ابو سلمہ۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آئندہ درس بروز ہفتہ ہوگی۔ آخر